آج بلوچستان میں دہشت گردی کی واقعات کو کچل کر امن، ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جبکہ دہشت گردوں اور ان کے غیر ملکی سرپرستوں کی ناپاک سازشیں اسی طرح مستونگ میں 2023 کے خودکش حملے کے بعد نگراں وزیر داخلہ نے را کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بھارت کی یہ سازشیں بلوچستان تک محدود نہیں، وہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور اپنے ملک میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے ذریعے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر مارچ 2025 میں پاکستانی SSG نے 350 سے زائد یرغمالیوں کو بازیاب کر کے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کیا، جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔ بلوچستان پاکستان کا وہ عظیم خطہ جو اپنے قدرتی وسائل، ثقافتی تنوع اور جغرافیائی اہمیت کے باعث ہمیشہ سے دشمنوں کے نشانے پر رہا ہے، اب امن کی بحالی کے لیے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی بے مثال بہادری، حکمت عملی اور عوام کے تعاون سے دہشت گردوں اور پاک دشمن عناصر کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ فتح نہ صرف ریاستی اداروں کی لگن کا ثبوت ہے، بلکہ بلوچ عوام کے عظیم اتحاد اور پاکستان سے محبت کا بھی مظہر ہے۔ آج بلوچستان میں دہشت گردی کی واقعات کو کچل کر امن، ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، جبکہ دہشت گردوں اور ان کے غیر ملکی سرپرستوں کی ناپاک سازشیں دم توڑ رہی ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ISPR کے مطابق صرف 2025 کے ابتدائی مہینوں میں متعدد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs کے ذریعے سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک گرفتار کیا گیا۔ مثال کے طور پر جنوری 2025 میں کچی کے علاقے میں 27 دہشت گرد ہلاک کیے گئے جو سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسی طرح مارچ اور اپریل 2025 میں قلات، کیچ اور دکھی میں آپریشنز کے دوران درجنوں دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا، جو ان کے مذموم عزائم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ خاص طور پر کالعدم تنظیموں جیسے بلوچ لبریشن آرمی BLA، تحریک طالبان پاکستان TTP اور مجید بریگیڈ نے بلوچستان میں پاک چین اقتصادی راہداری CPEC کی منصوبوں کو سبوداز کرنے کی ناکام کوششیں کی۔ یہ تنظیمیں نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کے حملوں نے ہزاروں بے گناہ جانیں لیں، لیکن پاک فوج، FC اور CTD نے ان کے ہر حملے کو ناکام بناتے ہوئے ان کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ مثال کے طور پر مارچ 2025 میں تربت اور دیگر مقامات پر دہشت گردوں کے حملوں کو سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ناکام بنایا۔ پاکستان دشمن عناصر کی بے نقاب سازشیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے غیر ملکی ہاتھوں کا کردار اب کوئی راز نہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور دیگر دشمن قوتیں بلوچستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے دہشت گردوں کی مالی اور عسکری امداد کرتی رہی۔ پاکستانی حکام نے متعدد مواقع پر اس کے ٹھوس ثبوت پیش کیے ہیں۔ مثال کے طور پر 2021 میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ بھارت نہ صرف پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے بلکہ خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے افغان امن عمل میں بھی خلل ڈال رہا ہے۔ اسی طرح مستونگ میں 2023 کے خودکش حملے کے بعد نگراں وزیر داخلہ نے را کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بھارت کی یہ سازشیں بلوچستان تک محدود نہیں، وہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور اپنے ملک میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے ذریعے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ BLA اور TTP جیسے گروہوں کو بھارتی حمایت حاصل ہے جو انہیں اسلحہ اور تربیت فراہم کر دی ہے تاکہ وہ پاک چین تعاون کو نقصان پہنچائیں، لیکن پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چوکس نظر اور عوام کی بیداری نے ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں بلوچ عوام نے BLA کے غداروں اور بھارتی چالوں کو بے نقاب کرنے کا عزم ظاہر کیا جو پاک فوج کے ساتھ ان کے اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ بلوچستان کے عوام اور پاک فوج کا ناقابل تسخیر اتحاد۔ بلوچستان کی فتح کی سب سے بڑی وجہ پاک فوج اور بلوچ عوام کا ناقابل شکست اتحاد ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپریل 2025 میں واضح کیا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ عوام اور فوج شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلوچستان کے عوام نے بارہا ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں اور دہشت گردوں کے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں۔ CPEC منصوبوں کی حمایت اور ترقیاتی کاموں میں تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچ عوام ترقی اور خوشحالی کے خواہش مند ہیں، نہ کہ انتشار اور تباہی کے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی دہشت گردوں کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے بلوچستان میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بھرپور وسائل فراہم
فراہم کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی طرح بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ اور جھنڈا لہرانے کے احکامات سے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد گروہوں جیسے BLA اور TTP نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے خواب دیکھے، لیکن یہ خواب اب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ان گروہوں نے نہ صرف بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا بلکہ CPEC جیسے ترقیاتی منصوبوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوئی۔ مثال کے طور پر مارچ 2025 میں پاکستانی SSG نے 350 سے زائد یرغمالیوں کو بازیاب کر کے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کیا، جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔ یہ دہشت گرد گروہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں جو خطے میں بدامنی چاہتے ہیں۔ ان کے حملوں میں پاکستانی فوجی، شہری اور ادارے نشانہ بنتے ہیں، لیکن پاک فوج کی جوابی کارروائیوں نے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ ان کے لیڈر یا تو مارے جا چکے ہیں یا روپوش ہیں، اور ان کے نیٹ ورک تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں۔ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کا عوامی حمایت سے محروم ہونا ہے۔ بلوچ عوام نے ان کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ بلوچستان میں امن کی بحالی پاکستان کی ایک عظیم فتح ہے، لیکن یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے باقی ماندہ عناصر کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ CPEC منصوبوں کی تکمیل، تعلیمی اصلاحات اور اقتصادی ترقی کے پروگراموں سے بلوچستان کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پاک فوج اور عوام کا اتحاد اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی بھی پاک دشمن عنصر بلوچستان کے امن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آخر میں بلوچستان میں امن کی بحالی پاکستان کی ناقابل تسخیر روح اور دہشت گردوں کی مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم اور ان کے غیر ملکی سرپرستوں کی سازشیں خاک میں مل چکی ہیں۔ بلوچستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور پاکستان کے غیور عوام اور بہادر فورسز اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھیں گی۔ دہشت گردوں کا انجام وہی ہے جو ہر غدار کا ہوتا ہے، تباہی اور گمنامی۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔